اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنے تلمیذ رشید جن کے کہنے پہ مسلم شریف کا مجموعہ اکٹھا کیا، فرماتے ہیں ثم انشاء اللہ مبتدئون فی تخریج ما سألت و تالیفہ علی شریطہ سوف اذکرها لک، کہ اب ہم انشاءاللہ جن احادیث کے تخریج و تالیف کی تم نے گزارش کی ہے انہیں ایک شرط کے التزام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جسے ہم تم سے بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصلاً جو احادیث مروی ہیں ان میں سے معتدب احادیث ہم اکٹھا کریں گے۔ فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَثَلَاثَةِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ، اور انہیں تین قسموں اور راویوں کے تین طبقات پہ ہم تقسیم کریں گے۔ اور کیسے تقسیم کریں گے؟ علی غیر تکرار، کہ احادیث کے جمع کرنے میں ہم تکرار سے گریز کریں گے۔ الا ان یاتی موضع لا یستغنی فیہ عن تضداد حدیث فیہ زیادۃ معنی او اسناد یقع الی جنب اسناد لعلۃ تکون ہناک۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہم ان احادیث کے جمع کرنے میں تکرار سے بچیں گے، مگر ایسی جگہ جہاں دوبارہ احادیث کا لانا ضروری ہو، اس بنا پر کہ اس میں کسی لفظ کی زیادتی ہو یا کوئی ایسی سند ہو جو کسی علت کی وجہ سے دوسری سند کے پہلو میں واقع ہو، تو ہم حدیث کو دوبارہ ذکر کریں گے۔ لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حدیث تام، کیونکہ حدیث میں کوئی ایسی بات جو زائد ہو، جس کی حاجت ہو، تو وہ مستقل ایک حدیث کے قائم مقام ہوتی ہے، لہذا اس حدیث کا اعادہ جس میں وہ زائد بات ہے ضروری ہو جاتا ہے۔ او ان نفصل ذلك المعنى من جملة الحدیث على اختصاره اذا امکن، یا اگر ممکن ہو تو ہم اختصار کے ساتھ اس زیادتی کو پوری حدیث سے الگ کر لیں گے۔ ولكن تفصیلہ ربما عصر من جملتہ فیادتہ بہیئتہ اذا ذاق ذلک اصلا، یعنی کبھی کبھی اگر ممکن ہوگا تو ہم اختصار کی نیت سے اس زیادتی کو حدیث سے الگ کر کے بیان کریں گے، اور اگر پوری حدیث سے اس کی علیحدگی مشکل ہے تو پوری حدیث کو اسی حالت کے ساتھ ذکر کریں گے اور وہی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس حدیث کے اعادے سے ہم کوئی چارہ اگر پائیں تو انشاءاللہ دوبارہ ذکر نہیں کریں گے۔ فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ فَلَا نَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنشَاءَ اللَّهُ۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر
اعادے سے کوئی چارہ نہ ہو، یعنی اگر اعادے کی کوئی ضرورت نہ محسوس کریں تو ہم حدیث کو دوبارہ ذکر نہیں کریں گے۔ دوبارہ ذکر اسی صورت میں کریں گے جب حدیث میں کوئی زیادتی ہو اور حدیث سے اس زیادتی کو الگ بھی نہ کر سکیں تو پھر پوری حدیث ذکر کریں گے۔ اس عبارت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد رشید سے یہ فرمانا چاہا کہ جن حدیث کے اکٹھا کرنے کی تم نے درخواست پیش کی ہے اس کو چند شرائط کے التزام کے ساتھ ہم جمع کریں گے، جن میں بعض شرطیں یہ ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ان احادیث صحیحہ میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصلاً مروی ہیں معتدب احادیث ذکر کریں گے جن کی ضرورت ہم محسوس کریں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مرویات کو سرکار کے راویوں کے 3 طبقات میں تقسیم کریں گے۔ تیسری کہ اس مجموعے کی جمع و تالیف میں ممکن حد تک تکرار سے بچیں گے، صرف ان صورتوں میں تکرار کریں گے جہاں تکرار ضروری ہو، جیسے ایک ہی متن 2 سندوں سے مروی ہو لیکن دوسری سند میں کچھ کمی بیشی ہو، یا وہی حدیث کسی اور سند سے مروی ہو جس سند میں کوئی علت ہو، تو ہم دوبارہ اس کو ذکر کریں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک ہی حدیث کی روایت اگر 2 سندوں سے کی گئی ہو اور دوسری سند سے روایت کردہ متن میں کچھ کمی بیشی ہو تو پوری حدیث کے حکم میں وہ ہے، لہذا ہمارے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس حدیث کا ہم اعادہ کریں۔ اس صورت میں بھی بسا اوقات اختصار سے کام لیں گے اور صرف یہ بتانے پہ اکتفا کریں گے کہ سند سے مروی متن میں فلاں لفظ کی کمی بیشی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی مصلحت یا اختلاف دلالت کی بنا پر اگر اختصار ممکن نہیں ہے تو ہم پھر دوبارہ اس حدیث کو تفصیلاً ذکر کریں گے۔ یہاں پر ایک بحث یہ آ جاتی ہے کہ روایت علی وجہ الاختصار یہ جائز ہے کہ نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث کے ایک جز کو پوری حدیث سے الگ کرنا محدثین کے مابین ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے، محدثین کا اس میں اختلاف ہے، جس میں 3 اقوال بہت اہم ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک حدیث کا ایک ٹکڑا علیحدہ کرنا مطلقاً منع ہے، کیونکہ ان کے نزدیک روایت بالمعنی جائز نہیں ہے، حدیث کو بلفظ ہی نقل کرنا چاہیے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک روایت بالمعنی اگرچہ جائز ہے لیکن حدیث کا ایک ٹکڑا الگ سے روایت کرنا اسی وقت درست ہے جب پہلے پوری حدیث روایت کر لی گئی ہو، ورنہ وہ درست نہیں ہے۔ تیسرا مذہب بعض محدثین کے نزدیک مطلقاً جائز ہے، حضرت امام قاضی ایاز رحمہ اللہ نے اسے حضرت امام مسلم کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ یہ 3 اقوال ہیں اس سلسلے میں کہ روایت علی وجہ الاختصار جائز ہے یا نہیں، لیکن قول محقق جو جمہور محدثین، فقہا، محققین اور اصولین کا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے جس حصے کو الگ کیا گیا ہے اگر وہ مقطوع عنہ سے متعلق نہ ہو اور معنی میں بھی کوئی خلل واقع نہ ہو اور حدیث کے بقیہ حصے کے ترک کرنے سے معنی پر دلالت میں بھی کوئی اختلاف نہ ہو اور راوی بھی اس پائے کا ہو کہ اولاً پوری حدیث بیان کرنے سے اس پر زیادت اور ثانیاً کم کرنے سے اس پر غفلت، قلت ضبط اور نسیان کی تہمت کا اندیشہ نہ ہو تو پوری حدیث سے اس کے ایک جز کو الگ کر کے بیان کرنا جائز ہے۔
خواہ روایت بالمعنی جائز ہو یا نہ ہو، خواہ پوری حدیث اس سے پہلے بیان کی گئی ہو یا نہ بیان کی گئی ہو۔ یہی جمہور محدثین، فقہاء، محققین اور اصولین کا موقف ہے۔ فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَن نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس عبارت سے اپنی صحیح مسلم میں احادیث لانے کی جو شرط انہوں نے مقرر کر رکھی ہے، اب اس کی وضاحت فرمانا چاہتے ہیں۔ لیکن اتنا جان لیں آپ اس وضاحت سے پہلے کہ محدثین نے ضبط و اتقان کے اعتبار سے راویان احادیث کے 5 درجات منتخب کیے ہیں۔ نمبر 1، کثیر الضبط والاتقان و کثیر الملازمہ بالشیخ، یعنی راوی نہایت ذہین اور قوی یادداشت والا ہو اور اسی کے ساتھ اسے اپنے شیخ کی طویل عرصے تک صحبت بھی حاصل رہی ہو۔ نمبر 2، کثیر الضبط والاتقان و قلیل الملازمہ بالشیخ۔ نمبر 3، قلیل الضبط والاتقان و کثیر الملازمہ بالشیخ۔ نمبر 4، قلیل الضبط والاتقان و قلیل الملازمہ بالشیخ۔ نمبر 5، ضعیف اور مجہول روات۔ اب یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ جس محدث نے احادیث اخذ کرنے اور روایت کرنے میں سخت شرائط کو مد نظر رکھا، اس کی کتاب کی شان و شوکت بڑھ گئی، جیسے امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی صحیح مسلم میں احادیث لانے کی یہ شرط مقرر کی ہے کہ ہم پہلے 2 درجوں سے احادیث روایت کریں گے، اور ان میں یہ ترتیب ہوگی کہ درجہ اولا کی روایات مقدم ہوں گی اور اس کے بعد درجہ ثانیہ کی روایات ہوں گی، یعنی درجہ اولا اور ثانیہ سے بالاستیاب احادیث روایت کریں گے اور تیسرے درجے سے احادیث کی تخریج نہیں کریں گے۔ وہی فرما رہے ہیں، فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَن نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا۔ اس میں اول کی احادیث میں ہم ان احادیث کو مقدم رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو بنسبت دیگر احادیث کے عیوب سے زیادہ پاک و صاف ہیں، اس لیے کہ ان کے راوی پوری صحت کے ساتھ بیان کرنے والے اور اپنی روایت کردہ احادیث پوری قوت و پختگی کے ساتھ یاد رکھنے والے ہیں۔ ان کی روایات میں بہت زیادہ نہ تو مخالفت ہے اور نہ ہی زیادہ خلط ملط ہے، جیسا کہ بہت سے محدثین میں یہ بات پائی جاتی ہے، کما قد اسرا فیہ علی کثیر من المحدثین وبان ذالک فی حدیثہم، اور ان کی مرویات میں یہ بات بالکل ظاہر ہو چکی ہے۔ فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَن لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُ۔ پھر جب ہم قسم اول کے راویوں کی احادیث بیان کر لیں گے تو اس کے بعد وہ احادیث لائیں گے جن کی اسناد میں کچھ ایسے راوی ہوں گے جن میں قسم اول کے راویوں کے مانند ثقاحت اور ضبط و اتقان نہیں ہوگا۔ یہ لوگ اگرچہ مذکورہ اوصاف میں قسم اول کے راویوں سے کچھ کم درجہ تو ہوں گے، لیکن صداقت اور علم حدیث کے ساتھ اشتغال انہیں بھی شامل ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ الا انہم وان کانوا فیما وصفنا دونہم فإن اسم الستر والصدق وطاعت العلم یشملہم، کہ اگرچہ وہ لوگ موصوف صف اول کے قسم اول کے
محدثین کے اوصاف سے کم ہوں گے، لیکن مستوریت یعنی ستر اور صدق اور علم حدیث کے ساتھ ان کا اشتغال یہ انہیں بھی شامل ہوگا، جیسے عطا بن صائب ہیں، یزید بن ابی زیاد ہیں، لیث بن ابی سلیم ہیں، اور ان کے جیسے بہت سارے حاملین حدیث اور ناقلین احادیث ہیں۔ یہاں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم دو قسموں کے راویوں کی روایتیں صحیح مسلم میں اکٹھا کریں گے، لیکن اس مقام پر بعض محققین یہ بھی فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں تیسرے درجے کی روایات بھی پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے یہ کہا ہم صرف 2 درجے کے راویوں کی احادیث لیں گے۔ اس کے جواب میں محدثین فرماتے ہیں کہ تیسرے درجے کی روایات جو امام مسلم نے لی ہے وہ تائید کے درجے میں ہے، یا اس لیے کہ وہ کوئی زائد خوبی ان کی سند میں ہے، مثلا علو اسناد پر مشتمل ہے، اس لیے لیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس ذوق کی بنا پر ان کا شمار درجہ ثالثہ میں ہوا ہے وہ ذوق صحیح مسلم میں ان کی احادیث کے اندراج کے بعد لاحق ہوا ہے، یعنی صحیح مسلم تک ان میں ذوق نہیں تھا، اس کے بعد ان میں ذوق پیدا ہوا، ورنہ وہ حقیقت میں صحیح مسلم میں ان کی روایت کے لینے تک وہ تیسرے درجے کے راوی نہیں تھے۔ آج کے سبق کا یہی خلاصہ ہے، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی قبول فرمائے اور اپنے محبوب کے احادیث کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔